السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ وہ کلمہ ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے، ہر مسلمان کو، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے یہ پڑھنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کے سورہ فاتحہ یاد نہ ہو، قل یاد نہ ہو، حالانکہ یہ یاد ہونا ضروری ہے کیونکہ ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، مگر اگر کوئی مسلمان ایسا ہو جس کے یہ یاد نہ ہو تو ہم مان سکتے ہیں کہ ہاں کوئی نہ کوئی ایسا آپ کو مل جائے گا جو دین سے بہت دور ہوگا تو اس کے یہ یاد نہ ہو۔ مگر لا الہ جو یہ پہلا کلمہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک وہ کلمہ ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہوا کرتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے خالص مسلمان کو نہیں بلکہ غیر لوگوں کو بھی یہ یاد ہوا کرتا ہے۔ آج میں آپ کو ان بہنوں کے لیے ایک بڑا خاص عمل لے کے آیا ہوں، خالص بہنوں کا یہ عمل ہے، میری جو بہنیں شادی کر چکی ہیں اور شادی کے بعد بھی وہ حمل سے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، بہت زیادہ انہوں نے وظیفے کر لیے، مگر میں ان کے لیے ایک پہلے کلمے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر کے آیا ہوں کہ اگر اس نے، کسی بھی میری بہن نے ناف پر ہاتھ رکھ کر، یعنی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پہلے کلمے کو جس طریقے سے میں پڑھا رہا ہوں، جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نے اس طریقے سے پڑھ لیا تو یقین جانیں یہ جو مہینہ ہوگا، یہ جو 21 دن آپ نے عمل کرنا ہے، الحمدللہ یہ ایک ایسا عمل ہوگا جس کی برکت سے پروردگار آپ کے گھر خوشیوں میں چار چاند لگائے گا۔ آپ کو جس خوشی کا کئی سالوں سے انتظار ہے، اس کی برکت سے وہ آپ کو ملنے والی ہے، کیونکہ پہلے کلمے کی کتنی برکت ہے، کتنی فضیلت ہے، یہ آپ نے بارہا جانا ہوگا، بارہا آپ نے سنا ہوگا، آپ نے بہت ساری تقاریر میں اس کے بیان کو، اس کی فضیلت کو سنا ہوگا۔ پہلا کلمہ اپنے آپ میں بہت زیادہ فضیلتیں لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے میں آج آپ کے سامنے پہلے کلمے کا ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جس نے آپ نے ناف پر ہاتھ رکھ کر میری اس بہن کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ خالص یہ بہنوں کے لیے ہیں، شوہروں کے لیے نہیں، خالص بیویوں کے لیے ہیں، ان کو یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ میری بہنیں وہ بیویاں جن کے پاس شادی کے کئی سالوں بعد یا کئی مہینوں کے بعد بھی اولاد نہیں ہوتی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا کرتی ہیں۔ کچھ سسرالیں ان کی ایسی ہوتی ہیں جہاں پر انہیں بہت طرح طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کچھ ساسیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ننندیں ایسی ہوتی ہیں، ان کو جو طرح طرح کی باتیں، ایسی ایسی باتیں ان سے کیا کرتی ہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں ان کے سامنے رکھتی ہیں، اس کا دل جو ہے نا وہ چھلنی ہو جایا کرتا ہے، اور وہ یہ دعا کرتی ہے، مولا یا تو مجھے اولاد دے دے یا پھر مجھے موت دے دے۔ دیکھیں میں ان ساسوں سے، ان نندوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں تمہیں اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اس میں تمہارا یا تمہارے شوہر کا کوئی کمال نہیں ہے، اولاد تو پروردگار نے دی ہے، وہ چاہے تو سوکھی ہڈی میں بھی جان ڈال دے، وہ چاہے تو مردوں کو بھی زندہ کر دے، وہ اس کی قدرت ہے، ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تمہیں اولاد دینا یہ بھی اسی کی مرضی، اور کسی کو نہ دینا یہ بھی اسی کی مرضی ہے، تو آپ کسی پر الزام کیوں لگاتے ہو؟ آپ کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو کہ بھیا آپ دوسری شادی کر لیں، اس سے اولاد نہیں ہوگی، آپ تیسری کر لیں، اس سے اولاد نہیں ہوگی، آپ ایک دو نہیں آپ 7 شادی کرا دیں، اگر آپ کے بھائی کے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو کہیں سے نہیں ہوگی، اور اگر نصیب میں ہے تو اسی کے شکم سے ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کو بجائے اپنے گھر والوں پر الزام لگانے کے، اپنی بھابھی پر، اپنے گھر کے کسی رشتہ دار پر الزام لگانے سے بہتر ہے کہ آپ جو وقت ان پر الزام لگانے پر یا انہیں تانے دینے پر خرچ کر رہی ہیں، اتنا وقت اللہ سے ان کے حق میں دعا کرنے میں اگر آپ خرچ کر دیں تو یقین جاننا وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہاری دعاؤں کی برکت سے پروردگار آپ کے گھر میں بھی خوشیاں لائے گا، آپ کے گھر بھی اولاد جیسی نعمت اور دولت سے
مالا مال ہوگا آپ کا گھر بھی، مگر نہیں، ہم برائی کرنے میں بہت آگے ہیں۔ آج میں آپ کو جو لا الہ کا جو وظیفہ بتانے والا ہوں، اول کلمہ یعنی پہلے کلمے کا جو آپ کو میں وظیفہ بتانے والا ہوں، یہ میں ان بہنوں کے لیے جن کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کا بھائی ہوں اور میں آپ کو کوئی بھی غلط راستہ ایسا نہیں بتاؤں گا جہاں الجھنوں کا سامنا کرنا پڑے، آپ کی پریشانیوں میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ میں کبھی بھی آپ کو وہ راستہ نہیں بتاؤں گا۔ آپ یقین جانیں، ایک مرتبہ آپ اس وظیفے کو ضرور کر لیں، انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو اس کی برکت سے پروردگار آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ کب سے شروع کرنا ہے؟ دیکھیں، میں بتاتا ہوں، یہ وظیفہ آپ کبھی سے بھی شروع کر دیں، اور یہ خیال رکھیں کہ جب یہ وظیفہ آپ نے 21 دن کا شروع کرنا ہے تو بس آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اس 21 دنوں میں آپ کا شوہر 1 2 3 5 7 مرتبہ آپ کے قریب ضرور آ سکے۔ ایسے وقت میں آپ عمل شروع کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں وظیفہ شروع کریں، آپ کا شوہر ممبئی یا کسی اور دوسری جگہ پر، قطر، کویت، سعودی، کہیں اور پر جو ہے اپنی ذوب یا اپنا کوئی بھی کام کر رہا ہو، اور جو ہے آپ یہاں پر وظیفہ کرتی رہے۔ ایسے وقت میں یہ وظیفہ نہ کریں۔ جس وقت میں آپ کا شوہر آپ کے پاس ہو، چاہے وہ 2 ہی راتیں آپ کے پاس ہو، ایسے وقت میں آپ یہ عمل شروع کریں۔ ان 21 راتوں میں 1 2 3 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 10 مرتبہ، مثلا کتنی بھی مرتبہ آپ کو اپنے شوہر کے قریب جانا ہوگا۔ آپ نے یہ کسی بھی وقت وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ آپ نے دن میں کسی بھی وقت میں، چاہے فجر کی نماز کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جو زوال کے جو وقت ہوتے ہیں ان وقتوں کو نکال کر کسی بھی وقت میں آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 10 20 50 100 روپے جو بھی آپ کی حسب حیثیت ہو وہ صدقے کے نکال کر کسی غریب کو دے دیں۔ کوئی غریب اس وقت میں آپ کے پاس نہ ہو تو وہ نکال کر رکھ دیں، اور غریب ملنے پر اس تک یہ اس کی امانت پہنچا دیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یہ تھوڑا سا کام آپ ضرور کر لیں، اور اس کے بعد میں آپ نے کرنا کیا ہے، جون سی بھی نماز کے بعد آپ چاہیں یا بغیر نمازوں کے بعد آپ چاہیں، بہتر رہے گا آپ باوضو کریں۔ کسی وجہ سے وضو نہ بھی ہو تب بھی یہ وظیفہ آپ بالکل نہ بھولیں۔ آپ نے اول میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی اسی درود کو کہا جاتا ہے جو کہ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر وہ یاد نہ ہو تو پھر آپ کوئی بھی اور درود پاک پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا کلمہ ایک بار میں پڑھنا ہے۔ ایک ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دوبارہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اپنے ہاتھ کو آپ نے اپنے ناف پر رکھ لینا ہے، چاہے تو کپڑے کے اوپر رکھ لیں، چاہے کپڑے کے اندر رکھ لیں، اندر رکھیں اور بہتر ہوگا، کپڑے کو اوپر بھی رکھیں جب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے ہی سیدھے ہاتھ کو آپ اپنے ناف پر رکھ لیں، اور 41 مرتبہ پہلا کلمہ، پھر بعد میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے اول میں پڑھی تھی، اور اس کے بعد میں وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ جو ہے اپنے ہاتھ پر دم کر کر 1 مرتبہ پھونک مار کر پھر آپ اپنے پیٹ پر بھی مل لیں، اپنے یعنی آپ نے ناف کے قریب پیٹ پر بھی آپ چاروں طرف اس ہاتھ کو مل لیں، اور اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر کے دعا کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کے دعا کریں، مولا میں تیری بندی، اگر تجھ سے نہ مانگوں گی تو کس سے مانگوں گی۔ آپ اللہ سے رو رو کر کے خوب دعائیں کریں، پروردگار دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں مولا پروردگار یہ میری بہن جو ویڈیو دیکھ رہی ہیں مولا تو ان کو نیک اور صالح اولاد سے مالا مال فرمائے۔ دوستوں ساتھیوں، آپ کے لیے ہم نے دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کسی کو اپنے لیے دعا کرانی ہو تو کمنٹ میں آ کر نام بھی شیئر کر سکتے ہیں، بغیر نام کی بھی دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی روزانہ 10 15 20 لوگوں کا نام اس میں ظہر کی نماز کے بعد شامل کیا کرتے ہیں۔ اس وقت تک آپ دعا کے لیے کہیں گے تو ہم آپ کا نام شامل کر لیں گے، ورنہ پھر اگلے دن کے لیے ہم آپ کا نام ایڈ کر لیں گے۔ آپ ضرور ایک مرتبہ
कमेंट में जाकर अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। और इसी तरीके के अच्छे और कुरानी हदीसी वज़ाइफ देखने के लिए आप नूरानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। इस पर इसी तरीके के वज़ाइफ अपलोड किए जाते हैं। आप हमसे जुड़े रहें, आप हमें सुनते रहें, देखते रहें, हमारी वीडियो से फ़ायदा लेते रहें। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई ऐसा बंदा जो औलाद के लिए परेशान हो उस तक ये वीडियो पहुँचे, वो अमल करे, अल्लाह उसे औलाद दे दे। तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, और हमारी वजह से किसी का काम बन रहा है तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आइए दोस्तों चलते हैं, फिर लाएंगे कोई नया वीडियो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।